بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ آج سیالکوٹ کے جلسے میں خان صاحب نے بہت ہی عجیب و غریب باتیں کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کے پیچھے کون ہیں، یہی اسی سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کر کے خان صاحب کے پیچھے کون ہے اور اسی سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو فالورز، جو ووٹر سپورٹرز، وہ بار بار سب سے زیادہ جنرل باجوہ کو ہٹ کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ حکومت عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن کا شکار ہے۔ ابھی تک بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرواتے وقت اس وقت تک وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تو نہیں آئے پاکستان ابھی تک۔ وہ آنے والے ہوں گے یا شاید ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ اور باقی لوگ وہ پہنچ چکے ہوں۔ خیر، وہ بھی وہاں پر بھی بہت سارے فیصلے اور بہت سارے امپارٹنٹ چیزیں اور ڈسکشن بھی ہوئیں اور بہت سارے فیصلے ظاہر ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم اگلے 48 گھنٹوں میں قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے۔ لیکن آج کے جلسے میں خان صاحب نے، جلسے سے پہلے آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کے جلسے سے پہلے اچھی خاصی بدمزگی ہوئی۔ اس میں وہ چونکہ خان صاحب نے یہاں سے ٹویٹ کر ڈالا کہ جناب میں تو آپ دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ورکر کے ساتھ، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا لکھا، وہ سارا کچھ بڑی بدماشی کی اور یہ غنڈہ گردی ہے اور یہ ہے وہ ہے سارا کچھ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر وہ بیسیکلی آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ کرسچنز کی جگہ تھی، ان کی عبادت گاہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ گراؤنڈ ہماری اپنی ملکیت ہے۔ اور وہ ان کو بڑے اچھے سے سمجھا رہے تھے ڈی پی او صاحب بھی کہ جی آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کی پرائیویٹ لینڈ ہو اور وہاں پر کوئی جلسہ کرنا چاہے یا کوئی فنکشن کرنا چاہے تو آپ کرنے دیں گی، اگر آپ نہ کرنے دیں تو پھر آپ کی کوئی زبردستی کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کی پرائیویٹ لینڈ ہے، جنہوں نے عدالت جا کے کہا ہے کہ وہ زبردستی یہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں کرنے دینے چاہتے۔ تو خیر وہ ایک بات آئی گئی، پھر اس کے بعد جلسے کا مقام تبدیل ہو گیا۔ لیکن خان صاحب نے بڑی عجیب و غریب، کیونکہ خان صاحب نا پہلے وہ نوکریوں کا جھانسا دیا، پھر گھر بنانے کا، پھر اسی طریقے سے میں تو اتنا ٹیکس جمع کروں گا، میں تو یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا، جب کچھ بھی نہیں ہوا اور تباہی بربادی ہو گئی، پھر انہوں نے اسلاموفوبیا نکال لیا۔ اسلاموفوبیا کے بعد رحمت للعالمین اتھارٹی بنا لی، پھر اسی طریقے سے وہ مذہب کارڈ کھیلتے رہے، پھر وطن کارڈ کھیلتے رہے، پھر جب کام نہیں چلا تو پھر اس کے بعد انہوں نے سازش نکال لی، پھر خط نکال لیا، پھر اسی طریقے سے اس سے بھی وہ کوئی اب وہ پیسیفائی ہوتی جا رہی ہیں چیزیں۔ تو اب انہوں نے آج ایک نیا شوشہ چھوڑا، انہوں نے کہا جی کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ میں محفوظ جگہ پہ پہنچا دی ہے میں نے ویڈیو۔ اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو کون کون لوگ جو اس سازش میں ملوث ہوں گے، میں نے تمام کا نام لیا ہے۔ اب ظاہر ہے بڑی ایک عجیب و غریب خان صاحب نے بات کر دی۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جان کی حفاظت کرے، اور اسٹیٹ کا بھی اور ریاست کا کام ہے حکومت کا کہ جی انہوں نے پہلے بھی کوئی کسر نہیں باقی رکھی، انہوں نے ہر قسم کی سیکیورٹی دی۔ تو اس طریقے سے ان کو آلریڈی بھی ان کو پرائم منسٹر کے برابر سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، گو کہ ان کے وزراء ابھی تک بھی سرکاری گھر نہیں چھوڑ رہے۔ پرویز خٹک صاحب نے، آج بھی وہ خبریں چل رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے ابھی تک منسٹر انکلیو میں بار بار یاد دہانی کے باوجود اپنا گھر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے نور الحق قادری صاحب نے بھی رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آج یہ سیالکوٹ کے جلسے، یہ جو ساری اس طریقے کی گہما گہمی اور انتشار اور بدنظمی ہوئی، اب اس طریقے سے جو ہے نا مطلب وہ باجوہ صاحب کے خلاف بڑے نعرے لگ رہے تھے وہاں پہ۔ مطلب ایک تو آپ ہے نا کہ بھائی نعرے آپ باہر کہیں کہ جی پاکستان سے باہر لگ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ نعرے اتنے معیوب نعرے ہیں کہ مطلب میں تو ادھر جان بوجھ کے میں نے نہیں سنوانا چاہے، لیکن وہ بہت ہی غلط نعرے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں بہت غلط زبان استعمال کی گئی ہے۔
اچھا، اس میں پھر مختلف، خیر سوشل میڈیا پہ وہ چل رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی صرف ایکسکلوسیو میرے پاس ہیں تو میں اس طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ باجوہ کوتا ہائے ہائے، یہ اس طریقے سے یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اب آپ اس کو کیا کہیں گے، تو اور آگے سے خاموشی کو بھی کیا کہیں گے۔ مطلب اس سے پہلے خود یہ نام لے کے سپہ سالار کا، کہ وہ بھی سپہ سالار تھا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ بھی کمانڈر ان چیف تھا، تو وہ سپہ سالار کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں بار بار۔ وہ کہہ رہے ہیں غدار بھی ہیں، یہ جانور بھی ہیں، آپ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتے، ان کو کتا بھی کہہ دیا آج، بہت ساری باتیں، مطلب باہر کے اس میں بھی سارا کوئی صورتحال جوڈیشری پہ بھی پڑ جاتے ہیں۔ آج تو الیکشن کمیشن کا نہیں کہا، لیکن بہرحال وہ الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمشنر کو بھی رگڑ رہے ہیں، باقی حکومت کو یا وزیر اعظم کو، ان کا تو کوئی ایسی تیسی کی کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، تو ہر کسی کو وہ رگڑ رہے ہیں۔ آج صورتحال انہوں نے جلسے میں یہ بھی کہا، اب آپ اندازہ کیجئے ذرا، انہوں نے کہا مجھے قربانی چاہیے، اور مجھے اسی طرح کی قربانی چاہیے جیسے قیام پاکستان کے وقت لوگ قربان ہوئے تھے، تو ایک دفعہ مجھے پھر اسی طرح کی قربانی چاہیے۔ اب خان صاحب یہ کیا کرانا چاہ رہے ہیں؟ اب میں چھوٹا سا ایک سوال کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ صاحب تو بڑے انڈر پریشر آ گئے ہیں، اور بڑے مطلب وہ کیا ہے کہ صورتحال کہ وہ بھی پھر جو باہر سے جو حکومت مشورہ کرنے کے لیے گئی نواز شریف صاحب سے لندن میں، وہ بھی بہت ساری عجیب و غریب کنفیوژن ہے کہ ابھی تک چپ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی فیصلے کیے ہوں گے، وہ ابتدا میں یہ سنا تھا کہ ایک دن کے لیے جا رہے ہیں یا ایک رات کے لیے، اور پھر دوسرے دن ہی واپس آئیں گے۔ اب یہ تیسرا دن ہو گیا ہے اور واپس نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو کنفیوژن ہے، کچھ گڑبڑ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ نواز شریف صاحب تو پہلے بھی یہ چاہ رہے تھے نا کہ جناب اس طریقے سے فوری طور پہ الیکشن ہو، وہ نہیں ہو سکے، وہ عدم اعتماد آ گئی۔ اب اس کے بعد حکومت کو چاہیے کہ ذرا قوم کو اعتماد میں لے، وہ جو فیصلے کیے ہیں وہ دبنگ انداز میں، اور اگر یہ میں اپنی ساری ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے، میں اپنی تمام ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، آپ گواہ ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ انتشار ساتھ ساتھ چلتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر آپ اکانومی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ انتشار بھی چلے اور استحکام بھی ہو، انتشار بھی چلے اسی طریقے سے دھما چوکڑی بھی ہو، اور آپ کہیں کہ معیشت بھی ترقی کرے، اسی طریقے سے روز ڈرامے بازی ہو اور آپ کہیں کہ جناب ہم پرائسز کو بھی کنٹرول کریں۔ یہ نہیں ہوگا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کا جانا، جیل جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ نواز شریف صاحب نے جب تنقید کی تھی، ان کی تنقید کو اور آپ ذرا عمران خان صاحب کی تنقید کو، عمران خان صاحب نے تو ان کو جانور کہہ دیا نا، عمران خان صاحب نے ان کو غدار کہہ دیا، یعنی کہ ہم عام طور پہ کہ جن کے پاس یہ فیکٹری ہوتی تھی کہ جن کو چاہیں وہ غدار کہلوا لیں، عمران خان صاحب نے انہی کو غدار کہلوا دیا، ٹھیک ہے نا، اور کہلوا کیا دیا، خود کہہ دیا، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے ان کو اللہ معاف کرے پاکستان کے اندر بھی کتا تک کہلوا دیا، تو یہ کیا چکر ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں کہ جب نواز شریف صاحب نے باتیں کی تھیں، انہوں نے تو مہذب زبان میں کچھ سوالات اٹھائے تھے، انہوں نے تو جناب مہذب زبان میں یہ کہا تھا کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنل لمٹ میں رہیں، ادارے مداخلت نہ کریں سیاست میں۔ کبھی کہا ہو کسی کو غدار کہہ دیا ہو، کسی کو کتا کہا ہو، کسی کو جانور کہا ہو، کسی کو کچھ، کوئی آپ ثابت کریں، کوئی ان کا ان کی کوئی ویڈیو کلپ کوئی اس طرح کا، باقی تنقید کرنا اس سے مراد وہ نہیں ہوتی۔ تو تب بھی اس کے بعد نواز شریف صاحب کا میڈیا بلیک آؤٹ ہو گیا، جو کہ تقریباً آج تک بھی جاری ہے، ٹھیک۔ لیکن خان صاحب تو ساری حدیں پھلانگ گئے ہیں۔ خان صاحب نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پاکستان پر ایٹم بم گرا دو، پاکستان کی فوج کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس قوم پر ایٹم بم گرا دو، اگر میں نہیں ہوں تو پھر یہ کیوں ہیں، ٹھیک۔
اور خان صاحب نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے تو ان کے نمبر ہی بلاک کر دیے، میں تو ان کا فون ہی نہیں سننا چاہتا۔ ٹھیک، یہ مجھے بار بار فون کرتے ہیں، یعنی کہ فوج والے، اسٹیبلشمنٹ، جرنیل، ٹھیک ہے، اور میں فون ہی نہیں سننا چاہتا۔ ایک عجیب قسم کی بے توقیری ہوئی ہے، ایک عجیب قسم کی اس طریقے کی بے عزتی ہوئی ہے، توہین اور تذلیل ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے پاک فوج کے ادارے کی دیکھی ہے، اور ان کے اپنے لاڈلے کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور وہ مسلسل جاری ہے۔ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے نا کہ جی جو چیف صاحب ہیں، اگر آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ ظاہر ادارے کے خلاف بول رہے ہیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ بھائی چیف جسٹس کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ پوری عدلیہ کے خلاف بول رہے ہیں، تو ادھر بھی وہ بول رہے ہیں، ان کے حامی ان کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک، پاکستان سے باہر بھی اور یہاں پر بھی مطلب ہم نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا اس طریقے سے۔ اب میرا کوشچن یہ ہے، خان صاحب کے پیچھے کون ہے؟ کیا خان صاحب کے پیچھے اس ادارے کے اندر بہت سارے عناصر ہیں؟ بھائی سوال ہے نا، ہمیں تو ایک ذرائع سے پتہ چلتا ہے، تو ہم یہ کیسے بار بار وہ جنرل باجوہ کو ہٹ کر رہے ہیں، بار بار وہ جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں، بار بار وہ اس طریقے سے، تو اس کا مطلب ہے ٹارگٹ اس ادارے میں ان کا نمبر 1 ٹارگٹ ایک ہی بندہ ہے، یا پھر دوسرے نمبر پہ وہ چڑھائی کرتے ہیں DGI پر بھی، لیکن وہ ٹارگٹ وہی ایک بندہ ہے۔ اس ٹارگٹ کو وہ دکھا رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ کو غدار کہہ رہا ہے، وہ جنرل باجوہ کو جانور کہہ رہا ہے، وہ کوئی بھی پورے کا پورا میڈیا بھی دکھا رہا ہے۔ کوئی میڈیا چینل اگر نہیں بھی دکھانا چاہتا تو اس مجبوری میں، کیونکہ یہاں پہ کمپٹیشن بھی ہے نا، یہاں پہ ریٹنگ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز یا ایک لائن مس ہو جائے اور نہ دکھائیں تو اس کے جتنے بھی وہ چیلے میلے ہیں، جو بھی اس طرح کے مالشیا پالشیاں ہیں، وہ پڑ جاتے ہیں۔ جناب دیکھو میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے خان صاحب کا، دیکھو جی جیو نے فلاں چیز نہیں دکھائی، حالانکہ وہ اس وقت دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو جی جیو نے یہ نہیں دکھایا تو جیو تو فلاں چینل ہے، اور یہ منافق ہے، اور یہ جھوٹا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور اس طریقے کے الزامات لگ جاتے ہیں جیو پر، ٹھیک ہے۔ یا باقی کچھ چینل اگر نہیں، ان کو بھی مجبوراً دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ ننگی گالیاں دو، آپ الزامات لگاؤ، آپ پاک فوج کو غدار قرار دے دو، وہ بھی میڈیا پہ جا رہا ہے۔ تو نواز شریف نے کبھی یہ تو نہیں کہا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی سینسٹیو باتیں بھی جا رہی ہیں، ان کا بلیک آؤٹ بھی کوئی نہیں کر رہا خان صاحب کو۔ حالت یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کل مردان کا جلسہ ہوا، میرے مردان کے اندر سے دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نقوی صاحب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں کہ یار یہ جو یہ دکھا رہے، کیونکہ اب وہ میڈیا کے DSNGs کو تو آنے نہیں دیتے، وہ تو اپنا ایک پرائیویٹ پروڈکشن انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، اسی سے وہ ویڈیوز ایڈٹ کر کے چلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جہاں پہ جلسہ ہوا وہ تو کوئی پتہ نہیں، ادھر جو ہے نا ریلوے اسٹیشن تھا تو ادھر کیا دوسری چیز تھی، کوئی دوسری وہ، اور وہ وہاں بیچ میں پٹڑی اور تنگ سی جگہ، اور یہ بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ جلسہ جو دکھا رہے ہیں مردان کا، تو یہ ہم نے ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے وہ یار یہ کون سی جگہ ہے، ایڈٹ کر کے۔ وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس جلسے میں ٹوٹل 3000 بندے، میں کہتا 3000 نہیں 10,000 ہوں گے، 15,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، چلو 3 کا انہوں نے نہیں کہا تھا، 30,000 ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لکھ لیں، ہم وہاں کے ہیں، وہاں پہ 3000 بندے تھے، اور یہ جو جلسہ دکھایا گیا یہ وہ جگہ ہی نہیں تھی۔ اب پتہ نہیں، مجھے حیرت ہے کہ یہ ساری چیزیں اور پھر وہ دکھائی بھی جا رہی ہیں میڈیا پہ بھی، وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھی، اور اسی طریقے سے آپ آج جو خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب مجھے خطرہ ہے میری جان کو، اور یہ وہ، اسی پر میں ختم کر دوں گا۔ اعزاز سید صاحب نے کوئی 1 سال پہلے ایک کالم لکھا تھا، اس کالم میں انہوں نے بہت ساری اور بھی اہم باتیں لکھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد مجھے کیوریاسٹی ہوئی، میں نے وہ کالم کو جو ہے نا اس مختلف ذریعوں سے بھی میں نے کہا کیا واقعی ایسی بات؟ تو بالکل ایسی، کیونکہ بہت اچھے انسان بھی ہیں اور بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں اعزاز سید صاحب، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک کالم لکھا، اور اس کالم میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کا کچھ موازنہ کیا، یا اس طریقے سے ان کو ایک کمپیریزن کیا۔
تو وہ انہوں نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات لکھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو تو تہم پرست نہیں تھے، لیکن یہ عمران خان صاحب تہمات پرست ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے کہا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی والدہ صاحبہ کو کسی ایک ہندو جوتشی خاتون نے یہ کہا تھا کہ آپ کا بیٹا سیاست میں آئے گا اور بہت بڑی چیز بنے گا اور بہت بڑا نام کمائے گا، لیکن اس کی موت غیر طبعی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ایک ہسپانوی خاتون نے عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی سیاست میں آئیں گے، سیاست میں بہت بڑا نام کمائیں گے، لیکن آپ کی موت غیر طبعی ہوگی۔ اب یہ اللہ معاف کرے، میں تو اس وجہ سے کہ میں نے ایک چیز کا ذکر ہوا تو اس طریقے سے رانا ثناءاللہ صاحب کی آج میں گفتگو سن رہا تھا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک حربہ فیل ہوا تو دوسرا فیل ہوا تو تیسرا، اب اس نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں وہ ویڈیو، یا ہمارے ساتھ کوئی ثبوت شیئر کریں، اس پر میں مکمل طور پہ ایک کمپلیٹ انکوائری، غیر جانبدارانہ انکوائری جس طرح کی یہ کہتے ہیں اس طرح کی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مکمل تحقیقات، سیکیورٹی انہوں نے ان کو پہلے بھی دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ خان صاحب نے ایک انتشار کی کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں ہر صورت میں۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر وہ الیکشن بالفرض میں کہتا ہوں کہ آج نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کو اسمبلی توڑ دو، اور وہ توڑ دیتے ہیں، نئے الیکشن ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت نئے الیکشن کا متحمل نہیں ہے، اور اگر وہ ہو بھی جاتے ہیں اور خان صاحب ہار جاتے ہیں، خان صاحب مانیں گے رزلٹ؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ اور اگر خان صاحب کسی طریقے سے جیت جاتے ہیں یا پھر سے جتوا دیے جاتے ہیں بالفرض، یا اس طرح کا کوئی چکر ہو جاتا ہے، تو پھر کو ہم پر من و سلوہ اترنا شروع ہو جائے گا، وہ گرنا شروع ہو جائے گا، پھر یہی IMF ہوگا، پھر یہی ایک اب حالت یہ ہے کہ خود سعودیہ نے، UAE نے، چائنا نے یہاں تک پاکستان کو کہہ دیا آپ پہلے IMF کے پاس جاؤ، اس کے ڈسپلن میں آؤ، بعد میں ہم بھی دیں گے۔ تو اب پھر بھی ہم نے لینا تو انہی سے ہی ہے، پھر بھی ہم نے لینا تو IMF سے ہے۔ جو خان صاحب بار بار ترسیلات زر کا ذکر کر رہے تھے، ریمیٹنسز کا، ریمیٹنسز تو اب اپریل میں اتنی زیادہ آئی ہیں کہ خان صاحب کے زمانے میں بھی نہیں آئی تھی کبھی، تو ایک مہینے میں 3.1 ارب ڈالر آ گئی ہیں، اس سے بھی زیادہ آ گئی ہیں، تو یہ تو خان صاحب کے زمانے میں بھی نہیں آئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسے کیا ہوتا ہے؟ اگر IMF کے پاس دوبارہ جانا ہے، کیا خان صاحب کے پاس کوئی اس طرح کا جادو کا الدین کا چراغ ہے، یا کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ کوئی گڑھا کھودیں گے اور اس میں سے پیسے نکالیں گے؟ یہ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ انتشار کے پیچھے کون ہے؟ اگر نواز شریف کا میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہوا، نواز شریف کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، نواز شریف کو جس طریقے سے نیب کی قید میں رکھا گیا، جس طریقے سے، ان کو کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کی زبان بندی کوئی نہیں کرا رہا، ان کو گرفتار کوئی نہیں کر رہا، ان سے کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو بھائی کون ہے ان کے پیچھے؟ یہ ذرا بتایا جائے، ہمیں پتہ ہے۔ میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ جو لوگ بھی ان کے پیچھے ہیں وہ اسی ادارے کے اندر ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اب وہ جو ادارے کے اندر ہیں جو لوگ، وہ باہر کا پریشر ڈیولپ کر کے، انسلٹ کروا کے، اندر اپنے چیف کو بھی پریشرائز کروا رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو پھر وہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی دفعہ وہی سیٹھی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس انتشار کا ذمہ دار کون ہے؟ اس انتشار کا یہ جو سارا اودھم مچا ہے اس وقت، جو تباہی پھر گئی ہے پورے ملک میں، جو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، جو کہ کسی کو کوئی کچھ نہیں سجھائی دے رہا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کنٹرول ٹاور ہے۔ یہی اسی کنٹرول ٹاور نے اسی لاڈلے کو مسلط کیا۔ بہت سے بڑے بڑے نام چپ کر گئے ہیں، اب میں نہیں چپ کروں گا اس طریقے سے، کیونکہ میں سچ بولنے کا عادی ہوں، مجھے سچ بولنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے کانسیکوینسز کئی دفعہ بھگت بھی چکے ہیں، اور جان اللہ کو دینی ہے، وہی بات ہے خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے۔ وہی والی بات ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کہتے رہتے ہیں نا کہ جناب کے مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، بہت بڑا طاقتور ہے، تو وہی والی بات ہے۔ یہ اندر کے لوگ کچھ اپنا باہر کا پریشر مختلف طریقوں سے انسلٹ کروا کے تو اپنے چیف کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ پریشرائز اگر ہو گئے ہیں، اب وہ کہیں کہ جی انتخابات کروائیں، تو وہ کس طرح سے کروائیں؟ ملبہ ادھر نہیں ہوگا، اب ملبہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب کی والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو اپنا یہ ملبہ اٹھانا پڑے گا۔
آپ کو یہ گند خود صاف کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ڈسکریڈٹ دوسروں پہ شفٹ کریں اور کریڈٹ خود لیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو انسان نہیں کر سکتا، آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں بتا سکتا، چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں بتا سکتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کون لوگ ہیں وہ؟ آخر اس لاڈلے کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، بچوں کو بھی نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے۔ یہ جس طرح سے اپنا وہ مولانا صاحب نے وہ کہا ہے نا، اویس صاحب نے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اویس نورانی صاحب نے، تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرنے والے لوگ ہیں، تو یہ اچانک اتنے بہادر اور اتنے شیر کیسے بن گئے ہیں؟ تو نہیں پتہ چل رہا لوگوں کو، بالکل پتہ چل رہا ہے۔ یہ بیوقوف نہ بنایا جائے، یہ سب کے سامنے بتایا جائے قوم کو کہ یہ کیا ہے، کیا صورت۔ اور اگر ایسا جتھا کی چڑھائی کر کے الیکشن کروانے ہیں تو پھر کل کو کوئی بھی پھر جتھا کروا لے، پھر تو انتشار ہوگا، پھر تو کوئی سکون آئے گا ہی نہیں۔ پھر تو اس کا مطلب، کیونکہ انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے نا کہ چاہے وہ مجھے دوبارہ ایسے ہی بٹھا دیں شہنشاہ کے طور پہ، یا چاہے وہ الیکشن میرے لیے ریگ کروا لیں، پھر بھی انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ جب تک میں نہیں بیٹھوں گا تب تک پاکستان میں سکون نہیں آنے دوں گا۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسی طرح کی قربانیاں چاہیے جس طرح سے قیام پاکستان کے وقت دی تھیں، تو اس کا مطلب وہ تو لوگوں کو مروانا چاہ رہا ہے، وہ تو انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے، وہ تو خون ریزی کروانا چاہ رہا ہے، وہ تو سیول وار کروانا چاہ رہا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہم اندھے ہیں، قوم اندھی ہے کیا؟ یہ تو بچے کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اتنا اودھم مچانے کے بعد الطاف حسین صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا، گو کہ غلط لگایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ لندن میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد اس کو تیس نیس کر دیا گیا، اس کی پارٹی کو سب کچھ اندر جیلوں میں پتہ نہیں ان کے کتنے کارکنوں کو مار دیا گیا، پتہ نہیں کس طریقے سے ان کے وہ اس طرح سے وہ کیا گیا۔ نواز شریف نے کیا کہا، مریم نواز نے کیا کہا تھا، صرف چند کوسچنز اٹھائے تھے، اس کے بعد ان کا حشر کیا گیا۔ تو یہ کوئی آسمان سے اترا ہے؟ کچھ تو ہے نا، کوئی تو ان کے پیچھے ہے نا۔ کون ہیں وہ؟ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، وہ کوئی ایک آدمی ہے، وہ بہت سارے ہیں۔ تو اگر یہ اودھم مچانا ہے اس طریقے سے تو ذمہ داری لینا۔ پھر اگر یہ اودھم مچانے کے بنیاد پر اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوا کہ اس اودھم مچانے کی بنیاد پہ ادھر ڈکٹیٹرشپ لاگو ہونی ہے، ادھر کیا ہونا ہے؟ ایک عدم اعتماد کے کہ جناب ہم تو اے پولیٹیکل ہیں، نیوٹرل ہیں، وہ سارا کچھ ہے، تو اس کو بھی تو کوئی کنٹرول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور میں تو حیران ہوں حکومت وقت پر، شہباز شریف صاحب کی حکومت پر، کولیشن گورنمنٹ پر میں تو حیران ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ جب کیبنٹ فیصلہ کرے، حکومت فیصلہ کرے، اتحادی فیصلہ کرے، میں خود اکیلا نمٹ لوں گا ان سے۔ وہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ تو کریں۔ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے، تو پھر آپ کو اگر دوبارہ اس طریقے سے ذلیل کروا کے ہروایا گیا، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اگر یہ ریت نکل پڑی، یہ رواج نکل پڑا کہ جی اس طریقے سے جتھا لا کے اور اس طریقے سے غنڈہ گردی کر کے مجبور کیا جائے کہ جی الیکشن کراؤ، اور پھر اس کے بعد غنڈہ گردی کر کے کہ جی اگر یہ والا الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشنر مجھے جتواتا ہے تو ٹھیک ہے، قبول ہے، نہیں تو اس کو بھی تیس نیس کرو، ریزلٹس پورے تیس نیس کرو، مجھے جتواؤ، نہیں تو اگر مجھے نہیں جتواؤ گے یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تو یہ روش اگر جنہوں نے گند کیا وہ اسی کو صاف کریں۔ یہ آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے یہ کہہ کے کہ ہم تو سائڈ پہ ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو جو کچھ ہیں۔ تو پھر اگر وہ نیوٹرل ہیں واقعی تو پھر سے سارا قصور پھر حکومت کا ہے۔ کرو نا بھائی، پھر کیوں قوم کو ذلیل کروا رہے ہو؟ خود مشکل فیصلے بھی لو اور پھر خود ساری چیزیں بھی کرو اور اس صاحب کو کنٹرول بھی کرو۔ اور وہی والی بات ہے کہ اگر ایسا ہی کہیں سے پیغام آ رہے ہیں یا ایسا ہی کوئی سلسلہ ہے کہ جی جلدی الیکشن ہوں، تو پھر کون مشکل فیصلے لے گا؟ کون اس طریقے سے ان پاپولر فیصلے لے گا؟ کون پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے گا؟ کون اکانومی کو ٹھیک کرے گا؟ کون الیکشن کی ریفارمز کرے گا؟ کون کرے گا پھر اگر ایسے ہی ہو تو؟
اس کنفیوژن کو جلد از جلد دور ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے۔ جب ایک دفعہ گورنمنٹ بن گئی، پھر اس طریقے سے جیسے وہ ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگلے سال الیکشن ہوں گے، تو بھلے وہ جب بھی ہوں، وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جب وہ وزیر اعظم نے اسمبلی جب ڈیزالو کرنی ہے یا جب بھی انہوں نے مشورہ دینا ہے، لیکن اس انتشار کو تو ختم کرو، اس کنفیوژن کو تو ختم کرو۔ قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کو تو ختم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔